ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ بچپن میں 2 انگلیوں کو جوڑ دینے سے دوستی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ خاموشی ایک بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ ایک ضرورت چھپی ہوتی ہے جب انسان کہتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو دلچسپی نہیں، تو آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو جب ضبط ٹوٹ جاتا ہے تو اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے ہی خشک کر کے اور اپنے آپ کو چپ کروانے سے بڑی اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ خوش اخلاق پر کچھ خرچ نہیں آتا، لیکن یہ آپ کا وقار بڑھا دیتی ہے۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے، اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اتنا اس کا سایہ چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ سائیکولوجی کے مطابق مرد اگر 2 گھنٹے ورزش کرنے کے بجائے 5 منٹ کسی خوبصورت خاتون سے بات کر لے تو زیادہ صحت مند رہتا ہے۔